أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين وآله الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد. دعائے ابو حمزہ صومالی کے جاری سلسلہ بیان میں آج ہم 8ویں مرحلے میں پہنچے ہیں، اور اس دعا کے حوالے سے جو مطالب اب تک پیش کیے جا چکے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کے تعلیم کردہ ان الفاظ کو اپنی زبان پر لانے کا شرف حاصل کرتے ہیں، جس میں امام نے بارگاہ الہی میں اس طرح سے عرض کیا: ادعوک یا رب راہبن راغبن، اے میرے پروردگار، ادعوک یا رب. اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو لفظ کاف ادعوک، تجھے پکارتا ہوں، کافی تھا. یا رب اگر نہ بھی ہوتا تب بھی ادعوک، تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں. تو تجھے کون ہے؟ وہی رب ہی تو ہے. لیکن یا رب کہہ کر اپنی توجہات کاملہ کو، اپنے دل کے اس ارادے کو، اپنی اس تمنا کو، اپنی اس عقیدت و معرفت کو مزید پختہ کرنے کے لیے، مزید پختگی کا اظہار کرنے کے لیے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت کی اس منزل پر پہنچ کر کہ پروردگار کو اس کے رب کہہ کر، اس نام سے پکار کر جو معنوی لطف آتا ہے، جو انسان کے اندر روحانی لذت پیدا ہوتی ہے، اس کے حوالے سے امام نے عرض کیا: ادعوک یا رب، تجھے پکارتا ہوں اے رب، اے پروردگار. چونکہ رب کا لفظ ہی ایسا ہے کہ جو اس کے علاوہ کسی کے شایان شان ہے ہی نہیں. ہم جتنا تعبیلات کرتے رہیں، ہم جتنا مجازی حوالوں کو پیش کرتے رہیں، مگر حقیقی معنی میں رب وہی ایک ذات ہے. اللہ کو ہی ہم کہیں اضافت کے ساتھ کہتے ہیں رب العالمین ہے وہ، رب الارباب ہے وہ. لیکن جب ہم یا رب کہیں گے تو اس کا مصداق صرف ایک ہی ذات واحد ہے، وہ اللہ، وہ معبود کہ جس سے امام نے اپنی دعا میں خطاب کیا ہے: اے پروردگار، تجھے پکارتا ہوں اے پروردگار. اگر دیکھا جائے تو عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں اور ہر دوسری زبان میں جب اس لفظ کو پہلے یا بعد میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی معنوی لطافت کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے یا رب ادعوک. لیکن ادعوک یا رب میں جو قلبی لطافت پائی جاتی ہے، جو روحانی عظمت پائی جاتی ہے، وہ امام نے یہاں اپنے ان الفاظ میں پیش کی ہے: اے رب،
تجھے پکارتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں اے رب، اے پروردگار، راہبن راغبن، یہ رہبت اور رغبت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پر جب ہم استعمالی موارد کو دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی باہمی پیوستگی نہیں ہوتی، لیکن جب مصداقیت میں دیکھا جاتا ہے، مفہوم میں دیکھا جاتا ہے، معنوی حوالے سے اس منزل کو دیکھا جاتا ہے جو انسان کے دل میں، انسان کے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی خالص تیرا بن کر اور تیری طرف رغبت کرنے والا بن کر تجھے پکارتا ہوں۔ یعنی اس میں یہاں یوں تو لغت کے حوالے سے رہب کا معانی بہت سے ہیں، یہ رہبانیت بھی اسی سے ہے، یہ رہبت بھی اسی سے ہے، لیکن یہاں جب رغبت کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ سے خالص تیرا بن کر میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اور تیری طرف رغبت ہے۔ یہاں پر رغبت کا معنی اردو میں بھی وہی طلب حقیقی، چاہت قلبی، کامل چاہت کو رغبت کہتے ہیں، یعنی توجہات کا تمرکز جہاں ہو جائے وہاں لفظ رغبت استعمال ہوتا ہے، یعنی توجہات پوری طرح تیری طرف مرکوز ہیں اے پروردگار، تیری طرف توجہات کو مرکوز کرتے ہوئے میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں۔ انداز بیان یہ بتا رہا ہے کہ اس صفت کے ساتھ امام تعلیم دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس صفت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا مانگو، تو یہ حالت ہونی چاہیے، یہ ایک کیفیت ہونی چاہیے کہ انسان کی پوری توجہ بارگاہ ربوبی کی طرف ہو، کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اس کا دوسرا معنی اگر ہم یہ کریں کہ خلوص کامل کے ساتھ انسان اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے طلب کرے، اللہ کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرے۔ دست سوال دراز کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، میں طلبگار ہوں، میں مانگنے والا ہوں، میں سوالی ہوں۔ تو یہاں امام اس جملے میں، ان کلمات میں در حقیقت اپنے پروردگار کے حضور اپنی کامل توجہ کا اظہار کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں میں تجھے پکارتا ہوں اے پروردگار۔ اب یہاں پر یقیناً لفظ یا رب کہنے میں اللہ کی ربوبیت کا تصور ذہن میں لانا پڑے گا، اور اللہ کی ربوبیت کو اپنے لوح ذہن پر رقم کرنا پڑے گا کہ وہ ذات کے جو معبود بھی ہے اور مجھے پال بھی رہی ہے۔ عام طور پر چونکہ ہماری اردو زبان میں اس کا دامن اتنا اردو زبان کا وسیع نہیں کہ رب کے لفظ کو جو اس کی معنوی حقیقت ہے اسے پیش کر سکے۔ ہم اسے پروردگار کہتے ہیں، پالنے والا کہتے ہیں، پرورش کرنے والا کہتے ہیں۔ اب یہ مفہوم جو ہے عام طور پر پرورش کرنے والا، پالنے والا، یہ مادی اور جسمانی موارد میں تو اس پروردگار میں میں بنیاد ہے، عربی شامل ہے،
باقی زبانوں کا امتزاج ہے، لیکن یہاں پروردگار کا لفظ کہہ کر ہم اپنے معبود کو، اپنے مسجود کو، اپنے مدعو کو جسے ہم پکار رہے ہیں، اسے اس لفظ سے یاد کر کے اپنی مربوبیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے مربوب ہیں، تیری پرورش جو فطری طور پر ہماری وجود پذیری میں موجود ہے، وہ سوائے تیرے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اے پروردگار، تجھے پکارتا ہوں۔ پھر آگے کہتے ہیں راجین خائفن، یعنی امیدوار ہو کر اور ڈرتے ہوئے، خوف بھی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں کیسے اپنے آپ کو پیش کروں، میں کیا ہوں اور وہ کتنا عظیم ہے، مگر اس سے اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، امید رحمت کے ساتھ میں اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر اس سے مانگنے کی جرأت کرتا ہوں۔ یہ بھی عجیب مرحلہ ہے کہ امام گویا اس کے حوالے سے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید، اپنی دعا کی قبولیت کی امید کرتے ہوئے اس سے دعا مانگنی چاہیے۔ نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے، نا امیدی جرم ہے، نا امیدی ایک ایسا گناہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے اگر نا امید ہو جائے تو پھر کس سے امید باقی رہے گی؟ اللہ سے نا امیدی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے تمام وسائل سے نا امید ہو جائے کہ وہ کام میں آئیں گے۔ آنکھ دیکھنے سے، کان سننے سے، زبان بولنے سے، ہاتھ کام کرنے سے، یہ تو اسی کی عطا کی ہوئی ہے، تو انہی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کا سفر طے کر رہے ہوں۔ لہذا امید ہے کہ ہم نہیں، بلکہ میں یہاں پر لفظ رجا کو، اس امید کے لفظ کو کہ جو ہماری اردو زبان میں ہے، در حقیقت معنوی طور پر جب ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں تو وہ رجا حقیقت میں یقینی ہوتی ہے، یعنی وہ یقین کا معنی دیتی ہے۔ وہاں پر امید کا مطلب یہ نہیں کہ نا امیدی بھی ہو، مجھے امید ہے، اس کی عطا پر یقین ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے رحمت عطا فرمائے گا، لیکن اس کی طرف سے مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے عطا کرے گا، کیونکہ اس نے کہا ہے، وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس مطلب کو ہم پہلے کئی بیانات میں پیش کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات سے ہمیں یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اس کے ساتھ صدق دل کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، کامل اطمینان کے ساتھ، کامل وثوق کے ساتھ اس سے جب ہم مانگتے ہیں تو پھر وہ یقیناً ہمارے چونکہ دلوں کو جانتا ہے، وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہاں امید کا لفظ استعمال کر کے امام نے گویا اس کے دوسری جانب ہمیں متوجہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی گناہ ہے، اور یہ اللہ کو پسند بھی نہیں ہے۔ اس کے شایان شان یہی نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں اور پھر اس سے نا امیدی بھی رکھوں۔ ہماری پوری زندگی کا نظام امید پر چلتا ہے۔ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس امید کے ساتھ کہ اسے پورا کر لیں گے، ورنہ کسے یقین ہے کہ اگلے مرحلے میں کیا ہوگا، کیا زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، موانع تو نہیں آ جائیں گے، کیا مقتضیات جو ہیں وہ پورے رہیں گے۔ یہ سب کچھ امید کی بنیاد پر انسان کرتا ہے۔ رات کو سوتا ہے تو کیا
اسے یقین ہے کہ صبح اٹھے گا؟ نہیں، امید پر سوتا ہے، تو یہ امید ہے کہ وہ صبح اٹھ کر یہ کرے گا۔ ہمارے گمان میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ یقین کی بنیاد پر، لیکن حقیقت میں امید ہوتی ہے۔ یقین تو اسے ہو کہ جسے اپنے ما بعد الیوم، اپنے آنے والے دن کے بارے میں پختہ اعتقاد ہو کہ وہ اسے پالے گا، ورنہ کسے یہ یقین حاصل ہے؟ ہم تو جب ائمہ معصومین کے متواضع الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں امیدوار بن کر پیش ہونا ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ نا امیدی ہم میں نہیں ہے اور نہ ہی ہونی چاہیے۔ کوئی عبد، کوئی بندہ جو اپنے معبود کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو اسے اس اطمینان کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ وہ اسے اس کا مطلوب عطا کرے گا۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں اس دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام نے دوسرے الفاظ میں وضاحت کر دی ہے۔ ارشاد عرض کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اذا رأیت مولایا ذنوبی فزعت واذا رأیت کرمک طمعت۔ اب یہاں پر پھر وہی کل والی بحث آئے گی کہ ائمہ تو معصوم ہیں، وہ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب بارگاہ الہی میں پیش ہو اور دعا کرو اور کچھ مانگو تو یوں کہو، اے پروردگار اذا رائے تو مولایا، جب میں دیکھتا ہوں تجھے، مولایا یہ بعد میں کہا۔ اگر یہ کہتے کہ مولایا اذا رائے تو اس کا معنی مطلب کچھ اور تھا۔ اذا رائے تو مولایا یہ پہلے اسی لفظ کی طرح سے ہے جس میں کہا ادعو کا یا رب، یہاں پر بعد میں یا مولایا کہہ کر، اذا رائے تو مولایا کہہ کر امام نے ہمیں اپنی تمام عبدیت کی تواضع کا اظہار سکھایا ہے کہ ہم عبد ہیں، وہ مولا ہے۔ اے مولا اذا رائے تو مولایا، جب میں نے دیکھا یا دیکھتا ہوں، اے میرے مولا، اے میرے آقا، ذنوبی اپنے گناہوں کو، فزعت تو میں فریاد کرتا ہوں، میں چیخ و پکار کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، فضا کرتا ہوں۔ میں اس وقت اپنے گناہوں کو دیکھ کر اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، میں یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، یہ ہے میرے گناہ۔ اب میں ان گناہوں کے ساتھ اپنے بارگاہ رب العزت میں، اپنے مولا کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں؟ اب یہاں پر یہ بات بڑی واضح ہے کہ رب اور مولا میں فرق لفظی طور پر بھی ہے، معنوی طور پر بھی ہے، اور مولا اور عبد کا تقابل جب دیکھتے ہیں تو یقیناً انسان اپنی عبدیت کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے کچھ مانگ رہا ہوں وہ میرا آقا ہے، وہ میرا مولا ہے۔ ہم اردو زبان میں اس کا ترجمہ یا فارسی میں بھی یہی ہوتا ہے، ہم اس کا ترجمہ آقا کرتے ہیں، اور یہ آقائی وہ ہے کہ جو حقیقت میں اس کی مولائیت کی طرف توجہ کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں۔ دوسرے معنی میں یہ بھی عرض کر دوں، جب ہم مولا کہتے ہیں تو اپنی عبدیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ضمنی صورت میں اپنی عبدیت کا، میں عبد ہوں تو مولا ہے، میں بندہ ہوں تو آقا ہے۔ اور یہاں پر یہ لفظ کہتے ہوئے امام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں اذا رائے تو مولا یا ذنوبی فزعت، جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں اے میرے آقا تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، میں فریاد کرنے لگتا ہوں۔ اور وَإِذَا رَأَيْتُ،
करमका समिअतु, अल्लाह अकबर। जब मैं तेरे करम पर नजर डालता हूँ तो मुझे लालच तमा होता है कि तू मुझे अपने करम से नवाज दे। ऐ परवरदिगार, तू मुझे अपने करम से नवाज दे। क्यों? फ़इन अफ़ौता फ़खैरु राहिमिन वइन अज़्ज़बता फ़खैरु ज़ालिमिन। फ़इन अफ़ौता फ़खैरु राहिमिन, अगर तू मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, तो तू बेहतरीन रहम करने वाला है, बेहतरीन रहमत देने वाला है। अगर तू मुझे माफ कर दे, और अगर वइन अज़्ज़बता फ़गैरु ज़ालिमिन, अगर तू मुझे सजा दे मेरे गुनाहों की, तो फिर भी तू जालिम नहीं है। मुझे मालूम है कि जो तू सजा देगा वो मेरे जुर्म और गुनाह के हवाले से मैं उसका मुस्तहिक करार पाऊंगा। मैं उसका मुस्तहिक हूँ कि तू मुझे उससे सजा दे। और ये इलाही परवरदिगार की, अपने मौला की बारगाह में दोनों हवालों से इमाम ने अर्ज कर दिया कि ऐ परवरदिगार, अगर तू मुझे मुआफ कर दे तो ये तो तेरा करम है, और अगर तू मुझे सजा दे तो फिर भी तेरा अदल है। तू जालिम नहीं है। तू ऐसा नहीं कि मैंने जो जुर्म किया या गुनाह किया, जो गलती की, तो उसकी सजा उससे कहीं बढ़कर दे। नहीं, हो सकता है कि तू मुझे अपने आदल के साथ जब सजा दे रहा हो तो तेरी रहमत भी उसमें शामिल हाल हो, और तेरी रहमत जो है जिसे शामिल हाल हो जाए वो यकीनन अपने मतलूब को पाने में जाता है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि वो हमें अपना सही इताअत गुजार आब्द करार दे, और अपनी अफ़्व मग़फ़िरत से और रहमत व करम से हमें नवाजता रहे जिंदगी भर, इंशाअल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। la 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 la